حویلی کے اطراف گھپ اندھیرا تھا۔ رات کی چاندنی کے باوجود وہاں ایک عجیب سی وحشت پھیلی ہوئی تھی۔ ہوا کے جھونکے درختوں کی شاخوں کو ہلا رہے تھے، جیسے سرگوشیاں کر رہے ہوں۔ حویلی کی بلند و بالا دیواریں خاموشی سے کھڑی تھیں، مگر ان کے اندر ایک طوفان مچل رہا تھا جو کسی بھی لمحے سب کچھ تباہ کر سکتا تھا۔ برآمدے میں کھڑا شخص اس خاموشی میں ایک جلتا ہوا الاؤ لگ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا، جیسے وہ کسی کو چیر پھاڑ دینے کے لیے آیا ہو۔ قد لمبا، شانے چوڑے اور چہرے پر سخت زاویے۔ یہ وہ چہرہ تھا جسے دیکھ کر دشمن کانپ جایا کرتے تھے۔ اس کے ارد گرد کھڑے ملازم اور محافظ سر جھکائے کھڑے تھے۔ کسی کو ہمت نہ تھی کہ اس کے غضب میں جلتی آنکھوں میں آنکھیں ڈال سکے۔ اگر رات تک وہ مجھے ڈیرے پر نہ ملی تو تم سب کو جان سے مار دوں گا۔ فرجاد کی گرجدار آواز حویلی کی دیواروں میں درار ڈال رہی تھی۔ یہ اعلان نہیں، ایک فیصلہ تھا۔ ہر چہرے پر خوف طاری ہو گیا۔ کوئی بھی اس شخص کے حکم سے انحراف کرنے کی ہمت نہیں کر سکتا تھا۔ یہ حویلی صدیوں پرانی تھی، مگر آج یہ خاموش دیواریں ایک نئے عذاب کی گواہ بن رہی تھی۔ ہر شخص جانتا تھا کہ فرجاد جو کہہ رہا ہے وہ کر گزرے گا۔ اس کے غصے کا اندازہ لگانا مشکل نہیں تھا۔ وہ شخص جو برسوں سے اپنے جذبات پر قابو رکھنا جانتا تھا، آج سب کچھ توڑنے کے در پہ تھا، اور اس کے پیچھے صرف ایک ہی وجہ تھی، اس کی بہن۔ فرجاد کی بہن اسپتال میں زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہی تھی۔ ڈاکٹروں نے کہا کہ اگلے 24 گھنٹوں میں کوئی معجزہ نہ ہوا تو اسے بچانا مشکل ہوگا۔ وہ ایک زخم تھا جو اس کے دل میں ناسور بن چکا تھا۔ وہ فرجاد جس نے کبھی اپنے آنسو کسی کو دیکھنے نہیں دیے تھے، آج اندر ہی اندر بکھر رہا تھا۔ میں زید خان زادہ کی بہن کی عزت اس ڈیرے پر لوٹوں گا۔ یہ وہ جملہ تھا جو فرجاد کے لبوں سے آگ کی طرح نکلا تھا۔ یہ بدلے کا اعلان تھا، انتقام کی آگ میں جلتے دل کا دھاوا۔ وہ رات جس میں چاندنی اپنا سکون بکھیرنے آئی تھی، آج اس کے گرد ایسے اندھیرے نے گھیر لیا تھا جو صرف خون سے ہی دھویا جا سکتا تھا۔ حویلی کے ملازمین ایک دوسرے کی طرف خوفزدہ نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ فرجاد کا غصہ کس قدر خطرناک ہو سکتا تھا۔ اس کی آنکھوں میں جو سرخی تھی وہ کسی عام غصے کی نشانی نہیں تھی۔ یہ ایک طوفان تھا جو سب کچھ بہا کر لے جانے کے لیے تیار تھا۔ اس کی ماں جو سالوں سے اس کی سخت طبیعت اور ضد کو جانتی تھی، اس کے قریب آئی۔ اس کے چہرے پر وہی ممتا کا سکون تھا جو ہمیشہ اس کے دل میں کسی نہ کسی طرح سکون بھر دیتا تھا۔ بیٹا، ظلم کا بدلہ ظلم سے لینا ہمارا طریقہ نہیں۔ ہم نے ہمیشہ انصاف کے ساتھ جینے کا درس دیا ہے۔ فرجاد نے ایک لمحے کے لیے اپنی ماں کی طرف دیکھا۔ وہ عورت جس نے ہمیشہ اسے سیدھی راہ دکھائی تھی، آج بھی اس کے سامنے کھڑی تھی، مگر آج کے دن وہ سیدھا راستہ اسے کسی اندھے کنویں کی طرف لے جا رہا تھا۔ ماں، جب زید خان زادہ کے ظلم کی آگ میرے گھر میں لگی تھی، تب کسی نے ہمیں انصاف نہیں دیا۔ آج میں خود انصاف کروں گا۔ اس کی ماں نے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ وہ جانتی تھی کہ آج اس کے بیٹے کو روکنا ناممکن ہے۔ وہ جانتی تھی کہ اگر آج وہ اسے روکنے کی کوشش کریں گی تو وہ اپنی ماں کی عزت کا بھی لحاظ نہیں کرے گا۔ بیٹا، انتقام کی آگ انسان کو ختم کر دیتی ہے، یہ تمہیں جلا کر راکھ کر دے گی۔ فرجاد کی مٹھیاں بھیج گئیں۔ اس کے اندر کا طوفان کسی بھی لمحے باہر آنے کے لیے تیار تھا۔ وہ زید خانزادہ کی بہن کو اسی طرح تکلیف دینا چاہتا تھا جیسے اس کی بہن کو دی گئی تھی، مگر ماں کی باتوں نے ایک لمحے کے لیے اس کے دل میں ہلچل مچا دی تھی۔ ماں، اگر میں نے بدلہ نہ لیا تو میں زندہ رہ کر بھی مر جاؤں گا۔ ماں نے گہری سانس لی۔ وہ جانتی تھی کہ اس کا بیٹا آج اس آگ میں جل کر ہی رہے گا۔ اس نے ہاتھ بڑھایا اور فرجاد کے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں لے لیا۔ بیٹا، اگر تمہارا یہی فیصلہ ہے تو میں تمہیں نہیں روک سکتی، مگر یاد رکھنا، ظلم کا بدلہ ظلم سے لینے والا خود بھی ظالم بن جاتا ہے۔ فرجاد کی آنکھوں میں نمی آ گئی، مگر اس نے اپنے چہرے کو سخت رکھا۔ اس نے حویلی کے دروازے کی طرف قدم بڑھایا۔ اس کے پیچھے اس کے محافظ اور ملازم کھڑے تھے، سب تیار، سب خوف زدہ۔ ایمل کے ہاتھ برف کی طرح ٹھنڈے ہو چکے تھے۔ خوف اور بے بسی کی شدت نے اس کی سانسیں روک دی تھی۔
باہر آندھی کے آثار تھے، لیکن اس کے اندر جو طوفان مچا ہوا تھا وہ کسی بھی لمحے سب کچھ تہس نہس کر سکتا تھا۔ اس کا دل دھڑک رہا تھا جیسے کسی نے سینے میں پتھر رکھ دیا ہو۔ زید کے چہرے پر غصہ اور بے بسی دونوں نظر آ رہے تھے۔ وہ اس دنیا کا شخص تھا جہاں طاقت ہی سب کچھ تھی، مگر آج وہ اپنی بہن کو بچانے کے لیے بے بس کھڑا تھا۔ اس کے ہاتھ دیوار پر پڑی ضرب کی وجہ سے سرخ ہو چکے تھے، مگر اسے اس کا کوئی ہوش نہیں تھا۔ وہ جانتا تھا کہ فرجاد شاہ جو کہہ چکا ہے وہ کر کے رہے گا۔ ایمل کی آواز لرز رہی تھی، زید بھائی کیا واقعی وہ مجھے؟ زید نے اس کے جملے کے مکمل ہونے سے پہلے سر جھکا لیا۔ اس کی آنکھوں میں کچھ ایسا تھا جو ایمل کے دل میں خنجر کی طرح اترا تھا۔ وہ ہمیں معاف نہیں کرے گا ایمل۔ فرجاد شاہ کی بہن اسپتال میں زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہی ہے اور وہ ہمیں اس کا ذمہ دار سمجھتا ہے۔ ایمل کی آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے۔ لیکن میں نے تو کچھ نہیں کیا، یہ سب تو تمہاری دشمنی ہے، اس میں میرا کیا قصور؟ زید نے زخمی شیر کی طرح سر اٹھایا۔ یہ دشمنی کا قانون ہے ایمل، یہاں مردوں کے گناہ عورتوں کو بھگتنے پڑتے ہیں۔ ایمل کا جسم کانپنے لگا، اسے اپنا مستقبل اندھیرے میں ڈوبتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ وہ فرجاد شاہ کو جانتی تھی، سنا تھا اس کے بارے میں۔ وہ آدمی جو اپنی زبان کا پکا تھا اور جس کے اصول سخت تھے اور جس کے دشمن زیادہ دیر زندہ نہیں رہتے تھے۔ اس کے حکم کو کبھی چیلنج نہیں کیا جا سکتا تھا۔ حویلی کے دروازے پر زوردار دھماکہ ہوا۔ ملازموں کی چیخوں کی آوازیں آئیں۔ زید نے جلدی سے ایمل کا ہاتھ پکڑا اور اسے کمرے کے خفیہ دروازے کی طرف لے جانے لگا۔ ہمیں نکلنا ہوگا ابھی اور اسی وقت۔ لیکن کہاں جائیں گے؟ ایمل کی لرزتی ہوئی آواز سنائی دی۔ جہاں بھی جا سکے، لیکن یہاں نہیں رک سکتے، زید نے تیزی سے کہا۔ دوسری طرف حویلی کے مرکزی دروازے پر فرجاد شاہ کھڑا تھا۔ اس کے چہرے پر وہی وحشت تھی جو رات کے سناٹے میں چیخ رہی تھی۔ اس کے پیچھے اس کے آدمی کھڑے تھے، تیار، آنکھوں میں خون کی سرخی لیے۔ زید خان زادہ، اگر ہمت ہے تو سامنے آؤ۔ فرجاد کی گرجدار آواز نے دیواروں کو ہلا دیا۔ زید نے خفیہ دروازہ کھول کر ایمل کو دھکیل دیا۔ بھاگو اور پیچھے مڑ کر مت دیکھنا۔ ایمل کے قدم زمین میں دھس گئے۔ اور تم؟ زید نے تلخ مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ میں انہیں روکتا ہوں۔ ایمل کے دل میں ایک ناقابل بیان خوف اتر گیا۔ حویلی کے اندر گولی چلنے کی آوازیں گونجی۔ محافظوں نے فرجاد کے آدمیوں کو روکنے کی کوشش کی، مگر وہ لوگ کسی طوفان کی طرح اندر داخل ہو چکے تھے۔ فرجاد کی نظریں زید پر جمی تھیں، جیسے کوئی شکاری اپنے شکار پر نظر رکھتا ہے۔ میں بھی تمہاری بہن کو وہی درد دوں گا جو میری بہن سہ رہی ہے، زید خان زادہ۔ میں اسے اسی ڈیرے پر بے عزت کروں گا۔ زید کی آنکھوں میں اندھیرا چھا گیا۔ اس نے گن نکالی، مگر اس سے پہلے کہ وہ فائر کرتا، فرجاد کے آدمیوں نے اسے گھیر لیا۔ اب تمہارے پاس کوئی راستہ نہیں بچا زید خان زادہ۔ فرجاد کی آواز میں وہی برف تھی جو ایمل کے جسم میں سرایت کر گئی تھی۔ ایمل بھاگتے بھاگتے حویلی کی پچھلی گلی میں پہنچ چکی تھی۔ اس کا سانس پھولا ہوا تھا، دل ہتھوڑے کی طرح دھڑک رہا تھا۔ اس کے آنسو تھم نہیں رہے تھے۔ وہ جانتی تھی کہ اگر آج وہ پکڑی گئی تو سب کچھ ختم ہو جائے گا، لیکن اچانک کسی نے اس کا راستہ روکا تھا۔ ایمل نے خوف سے اوپر دیکھا۔ سامنے فرجاد شاہ کھڑا تھا۔ اس کی آنکھوں میں انتقام کی آگ بھڑک رہی تھی۔ بھاگنے کی کوشش مت کرو ایمل خان زادہ، تمہاری تقدیر کا فیصلہ ہو چکا۔ ایمل کی چیخ لبوں پر آ کر رہ گئی۔ اس کی دنیا ایک ہی پل میں بدل گئی۔ حویلی کے در و دیوار پر دہشت کی پرچھائیاں لرزنے لگی۔ گھپ اندھیری رات میں دور کہیں الو کی آواز ابھری، جیسے کسی بھیانک انجام کا اعلان کر رہی ہو۔ گارڈز کی بھاگ دوڑ، دروازوں پر زوردار دھماکے اور پھر چیخو پکار کی آوازیں گونجنے لگیں۔ حویلی جو کبھی خان خاندان کے غرور اور روب کی علامت تھی، آج کسی میدان جنگ کا منظر پیش کر رہی تھی۔ ایمل کے کمرے کا دروازہ جھٹکے سے کھلا۔ محافظ ہانپتے ہوئے اندر داخل ہوئے، آنکھوں میں خوف اور پیشانی پر پسینہ چمک رہا تھا۔ بی بی صاحبہ جلدی نکلے، وہ اندر آ گئے ہیں۔ ایمل کا دل زوروں سے دھڑکنے لگا۔ اس نے گھبرا کر دروازے کی طرف دیکھا، مگر اس سے پہلے کہ وہ کوئی حرکت کر پاتی، کمرے کی دہلیز پر ایک قداور شخص نمودار ہوا۔ وہ فرجاد شاہ تھا۔ اس کی آنکھوں میں وحشت، چہرے پر سختی اور بدن میں جنونیت کی جھلک تھی۔
وہ کمرے کے اندر قدم رکھتے ہی ایک بھیڑیے کی طرح دکھائی دینے لگا، جیسے وہ اپنی شکل کو بالکل قریب سے دیکھ رہا ہو۔ اس کی آنکھیں کسی شعلے کی طرح دہک رہی تھیں اور اس کے وجود سے ایک ایسا جبر ٹپک رہا تھا جس کے آگے کوئی سر نہیں اٹھا سکتا تھا۔ ایمل کا پورا جسم کانپنے لگا، اس کی سانس حلق میں اٹک گئی اور اس کے چہرے کی نرمی، اس کے بڑے خوابناک آنکھیں اور اس کے لبوں کی لرزش، سب کچھ اس لمحے جیسے کسی جادو کی طرح ٹھہر سی گئی ہو۔ وہ بے حد حسین تھی، اتنی کہ روشنی بھی اس کے چہرے پر جھلملانے لگتی، مگر اس وقت اس کی خوبصورتی میں خوف کا سایہ گھل چکا تھا۔ فرجاد نے ایک قدم آگے بڑھایا اور دھیمے مگر خطرناک لہجے میں کہا، اب تم میرے ساتھ چلو گی۔ یہ حکم نہیں تھا، یہ ایک فیصلہ تھا، ایسا فیصلہ جس میں انکار کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ ایمل پیچھے ہٹنے لگی مگر فرجاد کی آنکھیں کسی پنجے کی طرح اس پر جم چکی تھی۔ اس کے ہاتھ لرز رہے تھے مگر اگلے ہی لمحے اس نے خود کو سنبھالا۔ اس نے اپنے اندر کے خوف کو دبایا، اپنے آنسوؤں کو روک کر خود کو مضبوط ظاہر کرنے کی کوشش کی۔ میں تمہارے ساتھ نہیں جاؤں گی، اس نے کانپتی ہوئی مگر مضبوط آواز میں کہا۔ فرجاد نے ایک پل کے لیے اسے دیکھا، اس کی آنکھوں میں عجیب سا تاثر ابھرا، جیسے وہ ایمل کی اس ہمت کو دیکھ کر حیران ہوا ہو، مگر پھر ایک لمحے میں وہ تاثر غصے میں بدل گیا۔ میں تم سے اجازت لینے نہیں آیا، یہ کہہ کر اس نے ایک جھٹکے سے ایمل کا بازو پکڑا اور زور سے کھینچ کر اپنے قریب کر لیا۔ ایمل کے حلق سے ایک دبی دبی چیخ نکلی، چھوڑو مجھے، وہ تڑپ کر بولی، مگر فرجاد کی گرفت کسی فولاد کی مانند تھی۔ فرجاد نے ایک نظر اس کے چہرے پر ڈالی، اس کی لرزتی پلکیں، خوف سے بھیگے ہونٹ اور چہرے پر اتری ہوئی وحشت، یہ سب کچھ فرجاد کے انتقام کی آگ کو اور بھڑکا رہا تھا۔ یہی تمہارے بھائی نے میری بہن کے ساتھ کیا تھا، اس کی آواز زہر میں بھجی ہوئی تھی۔ حویلی کے باہر گھوڑے تیار کھڑے تھے، رات کی سیاہی میں درختوں کی شاخیں عجیب انداز میں جھوم رہی تھی، جیسے وہ اس ظلم کے خلاف سراپائے احتجاج ہوں۔ ایمل نے ایک آخری بار اپنی حویلی کو دیکھا، وہ کمرہ جہاں وہ پیدا ہوئی، جہاں اس نے بچپن گزارا، جہاں اس کے خواب پلتے رہے، وہ سب آج ختم ہو رہا تھا، اس کا سب کچھ لٹ چکا تھا۔ فرجاد نے اسے گھوڑے پر بٹھایا اور اس کے ہاتھ مضبوطی سے باندھ دیے۔ ایمل نے خود کو آزاد کروانے کے لیے تڑپنے کی کوشش کی، مگر فرجاد نے ایک جھٹکے سے لگام کھینچی اور کہا، چیخو مت، جنگل میں چیخوں کو سننے والا کوئی نہیں ہوتا۔ ایمل کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے اور وہ رات کی تاریکی میں غائب ہو گئی، اپنی قسمت کے فیصلے کی طرف۔ ویران حویلی کی دیواریں اداسی سے سسک رہی تھی، حویلی کے اندر خالی برآمدوں میں ہوا سرسراتی پھر رہی تھی، جیسے کسی اجڑی ہوئی بستی کی گواہ ہو۔ دیواروں پر لٹکتے مکڑی کے جالے، ٹوٹے دروازے اور پرانی لکڑی کے تختے، سب کچھ اس ویرانے کی کہانی سنا رہے تھے۔ لیکن اس اندھیرے میں ایک کمرہ روشنی سے بھرا تھا، جہاں ایمل کو قید کر دیا گیا تھا۔ وہ فرش پر بیٹھی تھی اور اس کے گال آنسوؤں سے بھیگ چکے تھے۔ خوف، بے بسی اور درد تینوں اس کی سانسوں میں اتر رہے تھے۔ دروازہ دھڑام سے کھلا اور اندر قدموں کی بھاری آواز گونجی۔ وہ جانتی تھی کون آیا ہے، فرجاد شاہ۔ اس کا چہرہ پتھر کی طرح سخت اور آنکھوں میں وہی وحشت جس نے ایمل کے وجود کو لرزا دیا۔ وہ قدموں کی گونج کے ساتھ ایمل کے قریب آیا اور جھک کر اس کے قریب نظریں گاڑ دی۔ کل تم میری بیوی بنو گی۔ فرجاد کے یہ الفاظ کسی اعلان کی طرح گونجے۔ ایمل نے حیرت اور خوف سے سر اٹھایا، اس کے آنسوؤں میں نئی وحشت ابھر آئی، اس کے ہونٹ کانپنے لگے، دل کی دھڑکن جیسے ایک لمحے کے لیے رک گئی ہو۔ نہیں، یہ نکاح میں کبھی قبول نہیں کروں گی، اس کی آواز کپ کپاتی ہوئی نکلی۔ فرجاد کے چہرے پر تمسخر ابھرا۔ تمہاری مرضی کی، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے ایمل۔ ایمل نے بے اختیار ہاتھ جوڑ دیے۔ خدا کے لیے، میرا بھائی بے گناہ ہے، اس نے کچھ نہیں کیا، تمہیں کسی نے غلط بتایا ہے۔ فرجاد کے چہرے پر سرد مسکراہٹ ابھری مگر آنکھیں کسی شعلے کی طرح بھڑکنے لگی۔ اگلے ہی لمحے اس نے غصے سے ایمل کے بال پکڑ کر زور سے جھٹکا دیا۔ ایمل کی چیخ گونج اٹھی۔ جھوٹ بولنا چھوڑ دو،
فرجاد کی آواز میں گرج تھی۔ تمہارے بھائی نے میری بہن کی زندگی تباہ کی، اب تمہیں اسی درد سے گزرنا ہوگا۔ ایمل تڑپتی رہی، اس کی چیخیں حویلی کی دیواروں سے ٹکرا کر واپس آئیں۔ باہر قدموں کی آہٹ ہوئی اور پھر ایک نسوانی آواز گونجی، فرجاد چھوڑ دو اسے۔ یہ اس کی ماں تھی۔ فرجاد نے اپنی گرفت ڈھیلی کی مگر اس کی آنکھوں میں جلتی ہوئی چنگاریاں باقی تھی۔ ماں، یہ لڑکی بھی ویسی ہی سزا کی حقدار ہے جیسی میری بہن۔ اس کی ماں نے تیزی سے آگے بڑھ کر ایمل کو اپنے بازو میں لے لیا۔ بیٹا، بدلہ لینا تمہیں بھی ویسا ہی بنا دے گا جیسا وہ لوگ ہیں۔ اگر انتقام لینا ہے تو عزت چھین کر نہیں بلکہ عزت دے کر لو۔ فرجاد نے دانت پیسے مگر اپنی ماں کے سامنے چپ رہا۔ اس کے ماتھے کی رگیں تن چکی تھیں اور ہاتھ ابھی تک غصے سے لرز رہے تھے۔ ایمل فرش پر سسک رہی تھی۔ اگلی صبح ایمل ابھی تک کمرے میں قید تھی اور آنکھیں رات بھر رونے کی وجہ سے سرخ ہو چکی تھی۔ بدن نڈھال تھا۔ دروازہ کھلا اور ایک نوکرانی اندر آئی۔ اس کے ہاتھ میں ایک جوڑا تھا۔ چلو اٹھو، تمہیں تیار ہونا ہے۔ ایمل نے آنسو بھری آنکھوں سے اس سے دیکھا۔ مجھے کہیں نہیں جانا، نوکرانی نے سختی سے کہا۔ صاحب کی مہربانی ہے کہ وہ تم سے نکاح کر رہے ہیں، ورنہ تمہارے بھائی نے جو ان کی بہن کے ساتھ کیا تھا، صاحب کو بھی تمہارے ساتھ وہی کرنا چاہیے تھا۔ ایمل کا چہرہ ایک دم سرخ ہو گیا جیسے کسی نے اسے تھپڑ مار دیا ہو۔ اس کی آنکھوں میں بے بسی اور بے کسی کی چمک مزید گہری ہوئی۔ یہ جھوٹ ہے، اس نے ٹوٹتی ہوئی آواز میں کہا۔ نوکرانی نے طنزیہ ہنسی ہنسی۔ یہاں سچ اور جھوٹ کی کوئی اہمیت نہیں ہے لڑکی، جو صاحب چاہتے ہیں وہی ہوگا۔ تمہیں ہر حال میں تیار ہونا پڑے گا۔ یہ کہہ کر نوکرانی نے جبرن ایمل کے بال سنوارے۔ اس کی آنکھ سے آنسو بے اثر ہو چکے تھے۔ نکاح کا وقت فرجاد ہاتھ باندھے کھڑا تھا۔ اس کا چہرہ سخت تھا، آنکھوں میں چمک تھی۔ ایک مولوی بیٹھا تھا۔ کمرے میں چند لوگ موجود تھے مگر ماحول کسی ماتم کی طرح بوجھل تھا۔ ایمل کو نوکرانی گھسیٹ کر لائی اور وہ لڑکھڑاتی ہوئی چل رہی تھی۔ اس کے گالوں پر آنسو خشک ہو چکے تھے مگر چہرے پر ایک شدید بے بسی نقش تھی۔ بیٹی، تمہیں نکاح قبول ہے؟ مولوی نے سوال کیا اور ایمل نے ایک لمحے کے لیے آنکھیں بند کر لی۔ وہ جانتی تھی انکار کا مطلب مزید ذلت اور اذیت ہوگی۔ اس نے اپنے لبوں کو لرزتے ہوئے ہلایا اور دھیرے سے بولی، قبول ہے۔ یہ 3 الفاظ اس کی زندگی کی سب سے بڑی بد دعا بن گئے۔ فرجاد نے ایک گہری سانس لی۔ اس کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں تھا مگر آنکھوں میں برف جمی تھی۔ وہ ایمل کو دیکھ رہا تھا جیسے وہ اس کے ہر آنسو، ہر بے بسی کو اپنی جیت سمجھ رہا ہو۔ اب وہ اس کی بیوی بن چکی تھی مگر یہ شادی محبت نہیں، انتقام کی بنیاد پر ہوئی تھی۔ نکاح کے بعد بھی حویلی کی فضا بدستور بوجھل تھی۔ ہوا میں کسی غیر مرئی خوف کی آمیزش تھی۔ ایمل کی آنکھیں ابھی تک نم تھیں اور اس کا دل جیسے کسی شکنجے میں جکڑا جا چکا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اب واپسی کا کوئی راستہ نہیں بچا۔ وہ اب ہمیشہ کے لیے اس قید میں رہنے والی تھی۔ فرجاد نکاح کے بعد کچھ دیر تک وہیں کھڑا رہا۔ اس کی آنکھوں میں وہی سختی اور برف جیسی سرد مہری تھی۔ وہ فاتح تھا، اس نے بدلہ لے لیا تھا مگر اس کی آنکھوں میں اطمینان کی کوئی رمق نہ تھی۔ ایمل کے آنسو دیکھ کر ایک لمحے کے لیے اس کے اندر کوئی نرم گوشہ جاگا تھا مگر اس نے فوراً خود پر قابو پا لیا۔ یہ رحم کرنے کا وقت نہیں تھا۔ اس کی بہن کے آنسوں کا بدلہ ابھی مکمل نہیں ہوا تھا۔ نوکرانی آگے بڑھی اور ایمل کا ہاتھ کھینچ کر اسے لے جانے لگی۔ چلو اب اپنے کمرے میں جاؤ۔ ایمل نے بے بسی سے ایک نظر فرجاد کی طرف اٹھائی جیسے آخری بار اپنی بربادی کی وجہ کو دیکھنا چاہتی ہو مگر وہاں صرف سختی تھی، کوئی پچھتاوا نہیں، کوئی ہمدردی نہیں۔ نوکرانی ایمل کو گھسیٹتے ہوئے اندر لے گئی۔ کمرے میں روشنی کم تھی، وہاں بھی وہی ویرانی چھائی ہوئی تھی۔ ایمل کا دم گھٹنے لگا۔ اس نے دیوار کے ساتھ لگ کر سر جھکا لیا۔ اس کے آنسو دوبارہ بہنے لگے۔ یہ سب کیوں ہو رہا ہے میرے ساتھ؟ میں نے کسی کا کیا بگاڑا تھا؟ اس نے سسک کر خود سے کہا۔ نوکرانی نے طنزیہ ہنسی ہنسی۔ یہ دنیا کمزوروں کے لیے نہیں بنی لڑکی۔ صاحب کو تم سے محبت نہیں، بس تمہیں سزا دینی ہے اور یہی تمہاری قسمت ہے۔ ایمل کی آنکھوں میں بے بسی تھی مگر اندر ایک شعلہ بھی بھڑک رہا تھا۔ وہ کسی چیز کا فیصلہ کر چکی تھی اور وہ اب مزید تماشا نہیں بنے گی۔ اس نے اپنے آنسو پونچھے اور خود کو سنبھالنے کی کوشش کی۔ وہ جانتی تھی کہ یہاں رحم کی امید رکھنا فضول ہے۔
رات کا پہلا پہر تھا۔ حویلی کے صحن میں رات کی تاریکی گہری ہو چکی تھی۔ کمرے میں فرجاد تنہا کھڑا تھا اور اس کی آنکھوں میں کچھ سوچنے کی لہر تھی۔ وہ کھڑکی سے باہر دیکھ رہا تھا، جہاں رات کے اندھیرے میں درختوں کی شاخیں جھوم رہی تھیں، جیسے وہ بھی کچھ کہہ رہی ہوں۔ کیا میں نے صحیح کیا؟ ایک لمحے کو اس کے اندر سوال اٹھا، مگر پھر فوراً ہی اس نے اپنے خیالات کو جھٹک دیا۔ نہیں، وہ جو کر رہا تھا وہ درست تھا۔ دوسری طرف ایمل اپنے کمرے میں دیوار سے لگی بیٹھی تھی۔ نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی اور دل میں ایک ہی سوال تھا، کیا یہ سب کبھی ختم ہوگا؟ کیا میں کبھی آزاد ہو پاؤں گی؟ نوکرانی دوبارہ اندر آئی۔ اس کے ہاتھ میں خوبصورت جوڑا تھا۔ یہ پہنو، صاحب نے کہا ہے تمہیں ان کے پاس جانا ہے۔ ایمل نے نفرت بھری نظر نوکرانی پر ڈالی۔ میں کہیں نہیں جاؤں گی۔ نوکرانی نے سختی سے بازو پکڑا۔ یہ تمہارا فیصلہ نہیں، صاحب جو چاہتے ہیں وہی ہوگا۔ ایمل نے اپنے ہاتھ جھٹک دیے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، مگر اب وہ اور بھی مضبوط ہو چکی تھی۔ وہ چپ چاپ کھڑی رہی، مگر اس کے اندر بغاوت کی ایک چنگاری روشن ہو چکی تھی۔ جب وہ اندر داخل ہوئی تو فرجاد کرسی پر بیٹھا تھا، آنکھوں میں وہی پرانی سختی، وہی غرور۔ جیسے ہی ایمل کمرے میں داخل ہوئی، اس نے گردن موڑ کر اسے دیکھا، مگر اس کی نظروں میں اب پہلے جیسا غصہ نہیں تھا، کچھ اور تھا، ایسا کچھ جو وہ خود بھی سمجھ نہیں سکا۔ ایمل نے دروازے کے قریب کھڑے ہو کر سرد لہجے میں کہا، کیا تمہاری انتقام کی آگ بجھ گئی؟ فرجاد نے ایک لمحے کو اسے گھورا اور پھر ایک طنزیہ ہنسی۔ ابھی نہیں، ابھی تو بہت کچھ باقی ہے۔ ایمل نے نفرت سے اسے دیکھا۔ تمہیں لگتا ہے کہ مجھے قید کر کے، زبردستی نکاح کر کے تم جیت گئے ہو؟ نہیں، تمہارے ہاتھ کچھ بھی نہیں آیا، کیونکہ دلوں کو زنجیروں میں قید نہیں کیا جا سکتا۔ فرجاد کا چہرہ سخت ہو گیا۔ وہ اٹھا اور ایک قدم آگے بڑھا۔ دل؟ تمہارے بھائی نے جب میری بہن کی زندگی برباد کی تھی، تب تم نے یہ سبق کیوں نہیں دیا تھا؟ ایمل کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میرا بھائی بے گناہ ہے، خدا کے لیے یقین کرو۔ فرجاد کے چہرے پر ایک لمحے کے لیے ہلکی سی جھجک آئی، مگر پھر وہ فوراً سخت ہو گیا۔ یہی تو فرق ہے تم میں اور مجھ میں۔ تم اب بھی اپنے بھائی کا دفاع کر رہی ہو، اور میں اپنی بہن کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہوں۔ ایمل نے گہری سانس لی۔ اس کی آنکھوں میں درد تھا، مگر وہ اب مزید کمزور نہیں پڑنا چاہتی تھی۔ اور تمہیں لگتا ہے کہ زبردستی نکاح کر کے تم نے بدلہ لے لیا؟ تم خود کو مظلوم سمجھ رہے ہو، مگر حقیقت میں تم خود ایک ظالم بن چکے ہو۔ فرجاد کا غصہ مزید بڑھ گیا۔ اس نے ایمل کا بازو پکڑا اور جھٹکے سے قریب کر لیا۔ جو کچھ ہوا اس کا بدلہ تمہیں چکانا ہوگا۔ ایمل کی آنکھوں میں آنسو تھے، مگر وہ بے بسی کے نہیں، نفرت کے تھے۔ ایک دن تمہیں احساس ہوگا کہ تم نے جو کیا وہ ظلم تھا، مگر اس وقت بہت دیر ہو چکی ہوگی۔ فرجاد نے سختی سے اس کا بازو چھوڑ دیا۔ وہ پیچھے ہٹ گئی اور ایک آخری نظر اس پر ڈال کر دروازے کی طرف چل دی۔ فرجاد نے اسے جاتے ہوئے دیکھا، مگر اس کے دل میں کوئی بے چینی سی جاگ اٹھی تھی۔ یہ وہ احساس تھا جسے وہ نظر انداز کر رہا تھا، مگر وہ جانتا تھا کہ یہ ہمیشہ کے لیے نہیں چھپ سکتا۔ فرجاد روز کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر ایمل کو تکلیف دینے کی کوشش کرتا، کبھی سخت الفاظ، کبھی زبردستی، تو کبھی بے رحمی سے اسے رلاتا۔ اسے ایمل کے آنسوں میں وہی درد دکھائی دیتا جو اس کی بہن نے سہا تھا، مگر وقت کے ساتھ وہ یہ بھی محسوس کرنے لگا کہ یہ لڑکی اس تکلیف کی حقدار نہیں تھی۔ ایمل کی آنکھوں میں ہمیشہ خوف اور بے بسی رہتی تھی، مگر اس کا انداز نرم تھا، آواز میں معصومیت تھی اور دل میں بے گناہ روح قید تھی۔ ہر بار جب وہ فرجاد کی سختی سہتی تو بھی وہ کسی شکوے کے بغیر خاموشی سے اپنے آنسو پونچھ لیتی۔ اس کی یہی خاموشی اور یہی برداشت آہستہ آہستہ فرجاد کے اندر ایک عجیب سی بے چینی پیدا کر رہی تھی۔ ایک دن جب اس نے غصے میں آ کر ایمل کو دھکا دیا تو وہ نیچے گر گئی۔ اس کے گھٹنے سے خون بہنے لگا اور وہ درد سے کرا اٹھی۔ فرجاد نے آگے بڑھ کر اسے دوبارہ کھڑا کرنا چاہا، مگر ایمل نے اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو نہیں تھے، بس ایک خالی پن تھا۔ تم جو بھی کرو، تمہاری نفرت مجھے توڑ نہیں سکتی۔ یہ جملہ سیدھا فرجاد کے دل میں جا کر لگا۔ وہ غصے میں وہاں سے چلا گیا، مگر اس کے دماغ میں ایمل کی وہ خاموش مزاحمت گونجتی رہی۔
اسے لگنے لگا کہ وہ کسی غلط فہمی کا شکار ہے، کہ شاید وہ بدلہ لینے میں اتنا آگے بڑھ چکا ہے کہ یہ بھول گیا ہے کہ اصل ظالم کون تھا۔ اس رات جب وہ تنہا بیٹھا تھا، اس کی نظریں ایمل کے کمرے کی طرف اٹھی۔ وہ جانتا تھا کہ وہ اب بھی شاید سسک رہی ہوگی، مگر اس کے آنسو اس کے انتقام کا حصہ نہیں تھے، بلکہ اس کی اپنی ہی روح پر لگنے والے زخم تھے۔ رات گہری ہو چکی تھی اور حویلی کے باہر سرسراتی پھر رہی تھی، اور اندر ایک کمرے میں موت جیسا سکوت تھا۔ ایمل بستر پر بے سدھ پڑی تھی اور اس کا بدن بخار سے تپ رہا تھا۔ سانسیں بے ترتیب تھیں اور ہونٹ خشک ہو چکے تھے۔ اس کا چہرہ زرد پڑ چکا تھا اور آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے اس کی مسلسل اذیت کی گواہی دے رہے تھے۔ فرجاد کمرے کے دروازے پر کھڑا تھا، مگر پہلی بار اس کے قدم آگے بڑھنے سے ہچکچا رہے تھے۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ اسے کیا ہو رہا ہے۔ وہ خود کو بار بار یاد دلا رہا تھا کہ یہ وہی لڑکی ہے جس سے وہ نفرت کرتا تھا، جس کا رونا اس کے انتقام کی تکمیل تھی، مگر آج وہی لڑکی اس کے سامنے موت کی سی خاموشی لیے پڑی تھی، اور اس کا دل عجیب طرح سے بے چین ہو رہا تھا۔ وہ کمرے سے بستر کے قریب آیا اور ایمل کے ماتھے پر ہاتھ رکھا۔ اس کی جلد تو آگ کی طرح جل رہی تھی۔ ایک لمحے کے لیے فردیات کا دل کسی نے زور سے مٹھی میں جکڑ لیا۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ وہ خود سے بولا، مگر جواب کوئی نہیں تھا۔ وہ فوراً پانی میں کپڑا بھگو کر اس کے ماتھے پہ رکھنے لگا۔ اس کے ہاتھ غیر ارادی طور پر نرمی اختیار کر گئے تھے، جیسے اس کے درد کو اپنے لمس سے کم کرنا چاہتا ہو۔ ایمل نے بے ہوشی میں آنکھیں کھولنے کی کوشش کی، مگر اس کی پلکیں بوجھل تھیں۔ لبوں پر ایک ہلکی سی سرگوشی آئی۔ مجھے گھر جانا ہے، مجھے چھوڑ دو۔ فرجاد کے سینے میں کوئی چیز دھڑکی۔ اس کی انگلیاں ایمل کی پیشانی سے گزرتی ہوئی اس کے گالوں پر رک گئیں۔ یہ وہ لمحہ تھا جہاں پہلی بار اس کے دل میں جنگ ہوئی تھی۔ یہ ہمدردی نہیں، بس چاہتا ہوں کہ تم پوری طرح ٹھیک ہو جاؤ تاکہ میری نفرت مکمل ہو سکے۔ اس نے خود سے سختی سے کہا، مگر وہ جانتا تھا کہ حقیقت کچھ اور ہے۔ رات گزرتی رہی اور فرجاد نے پلک تک نہ جھپکی۔ وہ بس بیٹھا اسے دیکھتا رہا، اس کی سانسوں کے اتار چڑھاؤ کو محسوس کرتا رہا۔ صبح ہوتے ہی جب ایمل نے مدھم آوازیں کھولی تو پہلا چہرہ جو اس کے سامنے آیا فرجاد کا تھا۔ تم؟ اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ فرجاد نے نرمی سے پانی کا گلاس اس کے لبوں سے لگایا۔ پی لو، ورنہ پھر کمزوری بڑھ جائے گی۔ ایمل نے حیرت سے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ جہاں ہمیشہ سختی اور جبر نظر آتا تھا، آج وہاں کچھ اور تھا۔ وہ کچھ کہنے ہی والی تھی، مگر پھر اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ مجھے نفرت ہے تم سے۔ فرجاد نے گہری سانس لی اور ایمل کے چہرے کے قریب جھک کر مدھم لہجے میں بولا، نفرت کو محسوس کرنے کے لیے بھی تو زندہ رہنا ضروری ہے، اور میں تمہیں مرنے نہیں دوں گا۔ یہ کہتے ہوئے اس نے ایمل کی ٹھوڑی کو نرمی سے اٹھایا۔ اس کی آنکھوں میں جھانکا جہاں آنسوؤں کے ساتھ ساتھ کچھ اور بھی تھا، ایک جنگ جو دونوں کے دل میں چل رہی تھی۔ وہ کبھی اسے صرف اذیت دینا چاہتا تھا، اور آج پہلی بار اس کی کمزوری دیکھ کر خود کو کمزور محسوس کر رہا تھا۔ یہ تبدیلی کی پہلی علامت تھی، اور فرجاد جانتا تھا کہ وہ اس آگ سے بچ نہیں سکتا جس میں وہ خود کو جلتا ہوا محسوس کر رہا تھا۔ بارش زوروں پر تھی اور حویلی کے گرد و نواح میں تیز ہواؤں کی سرسراہٹ گونج رہی تھی، جیسے کوئی پرانی داستان سنانے کی کوشش کر رہا ہو۔ ہر بوند کھڑکیوں پر پڑتے ہی اندر سردی کی شدت کو مزید بڑھا رہی تھی۔ حویلی کی خالی راہداری میں سناٹا تھا، مگر ایمل کے دل میں ایک عجیب کشمکش مچل رہی تھی۔ وہ بستر پر لیٹی سردی سے کپ کپا رہی تھی۔ لحاف کی سختی کے باوجود اس کے جسم میں کانپنے کی شدت کم نہیں ہو رہی تھی۔ وہ نیند کی کوشش کر رہی تھی، مگر مسلسل ناکام ہو رہی تھی۔ باہر طوفانی بارش کی گرج نے اس کے اضطراب کو بڑھا دیا تھا۔ پھر نہ جانے کیسے اور کب وہ اپنے بستر سے اٹھی اور دروازے کی طرف بڑھنے لگی۔ اس کے قدم بے اختیار اٹھے تھے، جیسے کوئی اندیکھے دھاگے سے اسے کھینچ رہا ہو۔ وہ حویلی کی لمبی راہداریوں سے گزرتے فرجاد کے کمرے کے سامنے جا رکی۔ کچھ لمحے وہ وہیں کھڑی رہی، سانس بے ترتیب تھی، دل کی دھڑکنیں جیسے کسی نادیدہ جذبے کی ضد میں قید ہو گئی تھی۔ پھر اس نے دھیرے سے دروازہ کھولا
فرجاد صوفے پر بیٹھا تھا، ایک ہاتھ میں کتاب اور دوسرے ہاتھ میں اپنے ماتھے پر رکھے ہوئے۔ جیسے ہی دروازہ کھلا وہ چونک کر اٹھا۔ یہاں کیا کر رہی ہو؟ ایمل چند لمحے خاموش کھڑی رہی، پھر دھیرے سے بولی، میرے کمرے میں بہت سردی ہے۔ فرجاد نے ایک تلخ مسکراہٹ کے ساتھ سر جھکا لیا، مگر اس کی نظریں ایمل پر ہی جمی رہی۔ وہ جانتا تھا کہ یہ لڑکی کسی جو اس سے نفرت کا اعلان کرتی تھی، مگر آج وہ خود اس کے پاس چلی آئی تھی۔ تم جتنی نفرت کرو گی میں تمہیں اتنا قریب رکھوں گا۔ ایمل نے بے یقینی سے اس کی طرف دیکھا، جیسے اس کے الفاظ کو سمجھنے کی کوشش کر رہی ہو، مگر اس سے پہلے ہی وہ کچھ کہتی فرجاد اپنی جگہ سے اٹھا اور اسے قریب آ گیا۔ کب کپا رہی ہو؟ ایمل نے نرمی سے گردن ہلائی۔ فرجاد نے آہستہ سے ہاتھ بڑھا کر اس کے گیلے بالوں کو انگلیوں میں پھنسا لیا اور پھر دھیرے سے انہیں اپنے ہاتھوں میں لپیٹ کر اس کے کاندھے پر پھیلایا۔ ایمل کی سانس اٹکنے لگی۔ پتہ ہے تمہاری نفرت میں بھی ایک عجیب کشش ہے۔ ایمل نے نظریں چرانے کی کوشش کی، مگر فرجاد کے لمس میں ایک ایسا جنون تھا جو اسے خود سے دور نہیں جانے دے رہا تھا۔ وہ ایک قدم پیچھے ہٹنا چاہتی تھی، مگر اس سے پہلے ہی وہ خود کو روک نہ پاتی۔ فرجاد نے نرمی سے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اب بھی کہو گی کہ تمہیں میری قربت پسند نہیں؟ ایمل کے لب کپ کپائے، مگر کوئی لفظ نہ نکلا۔ فرجاد نے اسے اپنا قریب کھینچا، اتنا قریب کہ اس کی گرم سانسیں ایمل کے گالوں کو چھونے لگی۔ یہ جو تمہاری ہلچل ہے، یہ جو تمہاری پلکوں کی لرزش ہے، یہ سب کہہ رہے ہیں کہ تمہارے دل میں کچھ اور ہے۔ ایمل نے جلدی سے اپنا چہرہ موڑ لیا، مگر فرجاد نے اس کی ٹھوڑی کو پکڑ اپنی انگلیوں سے آہستہ سے کھینچا اور اسے اپنی طرف موڑ لیا۔ کب تک خود سے جھوٹ بولو گی؟ ایمل نے آنکھیں بند کر لیں۔ اس کی سانسیں اتنی بے ترتیب تھیں کہ اسے لگ رہا تھا وہ خود سے لڑتے لڑتے تھک جائے گی۔ یہ غلط ہے، سرگوشی میں بولی، مگر اس کی آواز میں وہی کشش تھی جو اس کے دل کی الجھنوں کو بے نقاب کر رہی تھی۔ فرجاد نے نرمی سے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیری اور پھر آہستہ سے اس کے کان کے قریب جھک کر بولا، محبت اور نفرت کے درمیان ایک ہی باریک لکیر ہوتی ہے، اور تم ایمل، تم اس لکیر کو کب کا پار کر چکی ہو۔ ایمل نے ایک پل کو اس کے چہرے کی طرف دیکھا۔ وہ حقیقت میں اسے دیکھنا چاہتی تھی۔ یہ وہی مرد تھا جو اس کے لیے ظالم تھا، مگر آج اس کے لمس میں جبر کے بجائے ایک عجیب بے قراری تھی۔ کیا تم نے واقعی مجھے اپنے انتقام کے لیے چن لیا تھا، یا پھر میں خود تمہارے سحر میں گرفتار ہوتا چلا گیا؟ فرجاد نے ایمل کے جملے کو مکمل کیا اور ایک ہاتھ آہستہ سے اس کی کمر پر رکھ دیا۔ ایمل کی دھڑکنیں اتنی تیز ہو چکی تھی کہ وہ خود کو آزاد کرنے کے بجائے بس خاموش کھڑی رہی۔ فرجاد نے گہری سانس لی، جیسے خود پر قابو پانے کی کوشش کر رہا ہو، پھر آہستہ سے سرگوشی میں کہا، آج نہیں ایمل، میں چاہتا ہوں جب تم خود اب میرے پاس آؤ تو اپنی مرضی سے آؤ۔ یہ کہہ کر اس نے آہستہ سے ایمل کا ہاتھ چھوڑ دیا اور وہ ایک لمحے کے لیے بے یقینی سے اسے دیکھتی رہی۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ وہ جو اس کی دسترس میں قید تھی آج خود اس کے کمرے میں آئی تھی، اور وہ جو اس پر اپنا حق جتاتا تھا آج اس نے اسے خود سے آزاد کر دیا تھا۔ رات کی تاریکی میں حویلی کے دروازے دھڑ دھڑ بجنے لگے۔ محافظوں نے فوراً اپنی بندوقیں سنبھال لی، مگر باہر پہلے ہی خون بہہ چکا تھا۔ زید خانزادہ، جس کی آنکھوں میں اپنی بہن کے لیے بے قراری اور دل میں بدلے کی آگ تھی، اپنی کچھ مٹھی بھر وفادار لوگوں کے ساتھ حویلی پر حملہ کر چکا تھا۔ گولیوں کی آوازیں ہوا میں گونجنے لگی۔ چیخ و پکار کے درمیان زید کی آگ بڑھا، مگر جیسے ہی وہ حویلی کے دروازے کے قریب پہنچا، ایک زوردار گولی اس کے کاندھے میں پیوست ہو گئی۔ وہ تکلیف سے چیخا، مگر قدم پیچھے نہ ہٹایا۔ ایمل، ایمل، وہ چیختا ہوا آگے بڑھنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر اس کے آدمی ایک ایک کر کے گر رہے تھے اور حویلی کے محافظوں کی تعداد زیادہ تھی۔ اچانک ایک گولی زید کی ٹانگ میں لگی اور وہ زمین پر گر گیا۔ اس کے ارد گرد خون پھیلنے لگا، مگر اس کی آنکھوں میں ابھی بھی ہار نہیں تھی۔ حویلی کے دروازے سے بھاری قدموں کی آواز آئی۔ فرجاد شاہ اپنی تمام تر وحشت لیے زید کے سامنے کھڑا تھا۔ اس کے چہرے پر بے رحمی کا سایہ تھا اور ہاتھ میں بندوق، اور آنکھوں میں وہی غرور جو ہمیشہ اس کے فیصلوں میں جھلکتا تھا۔
زید کراہتا وہ زمین پر پڑا تھا مگر اس کی گردن اٹھا کر نفرت سے فرجات نے اسے گھورا۔ میں اپنی بہن کو تمہارے پاس نہیں رہنے دوں گا فرجات۔ زید کے الفاظ میں وہی جرأت تھی جو کسی ہارے ہوئے شیر کی آخری دھاڑ میں ہوتی ہے۔ فرجات نے ایک قدم آگے بڑھایا، بندوق کا رخ زید کے سینے کی طرف کر دیا اور دھیمے مگر برفیلے لہجے میں بولا، تمہارے پاس اب کوئی اختیار نہیں رہا۔ زید خان زادہ، زید نے تھوک نکلتے ہوئے ہلکی ہنسی ہنسی۔ تم جیت کر بھی ہار چکے ہو فرجات، تمہیں ابھی معلوم نہیں، مگر ایک دن سچ تمہاری دنیا پلٹ دے گا۔ فرجات نے غصے سے بندوق نیچے کی اور اپنے آدمی کو اشارہ کیا، اسے یہاں سے لے جاؤ، یہ اب میرے لیے کوئی خطرہ نہیں۔ زید کو زخمی حالت میں گھسیٹ کر لے جایا گیا مگر جاتے جاتے اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی، جیسے وہ جانتا ہو کہ سب کچھ بدلنے والا ہے۔ چند دن بعد حویلی کی فضا بدلی ہوئی تھی۔ وہ شور، وہ طوفان جو ہمیشہ یہاں گونجتا رہتا تھا، آج جیسے تھم چکا تھا۔ فرجات اپنے کمرے میں بیٹھا سگریٹ کے دھوئیں میں اپنی الجھنوں کو چھپانے کی کوشش کر رہا تھا، مگر کچھ تھا جس کے اندر بے چینی پیدا کر رہا تھا۔ ایمل پہلے کی طرح خاموش تھی مگر اس کی نظروں میں اب پہلے جیسی نفرت نہیں تھی، کچھ اور تھا، جیسے وہ خود کو کسی بھنورے میں پھنسا محسوس کر رہی ہو۔ اس وقت نوکرانی نے دروازہ کھٹکھٹایا، ایک پرانا مٹی میں اٹا ہوا خط اس کے ہاتھ میں تھمایا۔ یہ آپ کے والد صاحب کے کمرے سے ملا ہے صاحب۔ فرجات نے الجھن سے خط لیا اور جیسے ہی اس نے پرانے کاغذ کو کھولا، اس کی آنکھوں میں حیرت اور بے یقینی کا طوفان امڑ آیا۔ زید نے کچھ نہیں کیا تھا، یہ وہ الفاظ تھے جنہوں نے اس کی دنیا کو پلٹ کر رکھ دیا۔ خط اس کے والد نے لکھا تھا جس میں ساری حقیقت درج تھی، یہ کہ زید اور اس کے خاندان کا اس کی بہن کی بربادی میں کوئی ہاتھ نہیں، بلکہ یہ سب ایک دشمن خاندان کی سازش تھی۔ فرجات کے ہاتھ کانپنے لگے، اسے لگا جیسے زمین اس کے پیروں کے نیچے سے کھسک رہی ہو، جیسے وہ بدلے کی آگ میں جلتا رہا، وہ بدلہ غلط آدمی سے لیا گیا تھا۔ اس کے ہاتھ میں پکڑا ہوا وہ خط زوروں سے مٹھی میں دبا لیا، اس کے چہرے کی سختی میں دراڑیں پڑنے لگی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے غلط آدمی کو برباد کر دیا، میں نے ایمل سے غلطی کی۔ ایمل جو قریب کھڑی تھی، اس کے چہرے پر اس بے بسی کا سایہ دیکھ حیران رہ گئی۔ کیا ہوا فرجات؟ فرجات نے کانپتے ہاتھوں سے خط اس کی طرف بڑھایا۔ ایمل نے وہ خط پڑھا اور جیسی حقیقت اس کے سامنے کھلی، اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تم نے میرے بھائی کے ساتھ کیا کر دیا فرجات؟ تم نے مجھے قید رکھا، مجھ پر ظلم کیا، اور سب کچھ ایک غلط فہمی کی بنیاد پر۔ فرجات کی زبان جیسے بند ہو گئی، وہ ایک دم پیچھے ہٹا جیسے اس کے اندر کچھ بکھر چکا ہو۔ ایمل، میں نہیں جانتا تھا۔ اس کی آواز ٹوٹ رہی تھی، جیسے اس کے اندر سب کچھ ڈھہ رہا ہو، مگر ایمل کے آنسو اب نفرت میں بدلنے لگے۔ یہ سب ایک دھوکہ تھا فرجات، تم نے مجھ سے میرا سب کچھ چھین لیا۔ فرجات نے اس کی آنکھوں میں دیکھا جہاں وہ پرانی اذیت نہیں تھی، بلکہ ایک گہری خاموشی تھی جو چیخنے سے بھی زیادہ تکلیف دہ تھی۔ اب وہ خود کو معاف کیسے کرے گا، کیسے اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی کو سدھارے گا؟ یہ سوال اس کی روح کو جھنجھوڑنے لگا، اور وہ جانتا تھا کہ اب کچھ بھی پہلے جیسا نہیں رہے گا۔ حویلی کی فضا اور خاموشی تھی، جس خاموشی کے اندر ایک طوفان مچا رہی تھی۔ رات کی سیاہی میں ہوا خوفناک انداز میں سرسراتی پھر رہی تھی، جیسے کوئی منحوس خبر دینے آئی ہو۔ ایمل کے دل میں ایک فیصلہ مکمل ہو چکا تھا، وہ اب مزید اس قید میں نہیں رہ سکتی تھی، اس شخص کے ساتھ نہیں رہ سکتی تھی جس نے اس کی زندگی برباد کی، جس نے اس کے بھائی پر ظلم کیا، جس نے اسے نفرت کی آگ میں جلا کر رکھ دیا۔ فرجات کمرے میں بیٹھا تھا اور ہاتھ میں وہی خط تھا جس نے اس کی پوری دنیا پلٹ کر رکھ دی تھی۔ وہ بار بار پڑھ رہا تھا مگر حقیقت بدل نہیں سکتی تھی۔ وہ غلط تھا، وہ ظالم تھا، اس نے ایمل پر جو کچھ کیا وہ سب ایک دھوکہ تھا، ایک فریب تھا جو اس کے اپنے دماغ نے اسے دیا تھا۔ ایمل دروازے پر کھڑی تھی، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، مگر اس بار وہ آنسو کمزوری کے نہیں بلکہ ایک حتمی فیصلے کے تھے۔ میں جا رہی ہوں فرجات، یہ جملہ جیسے خنجر کی طرح اس کے دل میں اترا۔ فرجات نے چونک کر سر اٹھایا، اس کی آنکھوں میں بے یقینی کی گہری لہر تھی۔ ہاں، میں جا رہی ہوں، ہمیشہ کے لیے۔ فرجات نے صوفے سے اٹھ کر اس کی طرف ایک قدم بڑھایا مگر ایمل پیچھے ہٹ گئی۔ مجھے مت روکو ورنہ میں مر جاؤں گی۔ یہ سن کر فرجات کے قدم وہیں رک گئی۔ یہ وہی لڑکی تھی
جسے قید میں رکھ کر جشن منایا جا چکا تھا، مگر آج وہ جا رہی تھی اور اس کے پاس روکنے کا کوئی اختیار نہیں تھا۔ اس کی آنکھوں میں نمی اتر آئی، ہاتھ کانپنے لگے۔ ایمل، میں نے غلطی کی، مگر میں تمہیں کھونا نہیں چاہتا۔ ایمل کی آنکھوں میں غصہ بھڑک اٹھا۔ کھونا؟ تم نے مجھے پایا کب تھا؟ جب کھونے کا خوف ستا رہا ہے، تم نے مجھے ہمیشہ ایک قیدی سمجھا۔ تم نے مجھ پر ظلم کیا، میری عزت نفس کو رون ڈالا، میرے بھائی کو زخمی کیا، اور اب کہہ رہے ہو مجھے کھونا نہیں چاہتے؟ فرجاد بے بس ہو کر اسے دیکھتا رہا۔ میں تمہارے ساتھ ایک پل بھی نہیں گزار سکتی فرجاد۔ تمہاری محبت ایک قید ہے اور میں قید میں نہیں رہ سکتی۔ میں جا رہی ہوں اور ہمیشہ کے لیے جا رہی ہوں۔ ایمل نے پلٹ کر دروازے کی طرف قدم بڑھائے، مگر اس سے پہلے کہ وہ دروازے تک پہنچتی ایک گولی کی آواز گونجی، دھماک۔ ایمل کے قدم وہیں رک گئے۔ دل کی دھڑکن جیسے ایک لمحے کے لیے تھم گئی۔ اس نے فوراً مڑ کر دیکھا اور سامنے کا منظر دیکھ کر اس کی آنکھیں پھٹ گئیں۔ فرجاد نے پستول اٹھا کر خود پر چلا دی تھی۔ زمین پر گر چکا تھا اور خون فرش پر بہہ رہا تھا، اور اس کی آنکھیں مدھم ہو رہی تھی۔ نہیں فرجاد۔ ایمل بھاگتی اس کے پاس آئی، اس کے چہرے کو تھام لیا، اس کے زخم سے بہتے خون کو ہاتھوں میں روکنے کی کوشش کی، مگر سب بیکار تھا۔ یہ تم نے کیا کر دیا؟ ایمل کی آواز ٹوٹ رہی تھی، آنسو بے قابو ہو کر بہنے لگے تھے۔ فرجاد نے مدھم آواز میں کہا، تمہیں کھونے سے بہتر تھا کہ میں خود کو ختم کر دوں۔ ایمل نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، تمہیں کچھ نہیں ہوگا، میں کسی کو بلاتی ہوں، میں تمہیں مرنے نہیں دوں گی۔ مگر فرجاد کی آنکھیں بند ہونے لگی۔ میں ہمیشہ سے تمہارا تھا ایمل، مگر تمہاری نفرت میری سب سے بڑی سزا تھی۔ اس کے ہونٹوں پر ایک دھیمی مسکراہٹ آئی اور پھر اچانک اس کی آنکھیں بے جان ہو گئی۔ نہیں، ایمل چیخی، مگر بہت دیر ہو چکی تھی۔ حویلی کی گلیوں میں اس رات بارش رک گئی تھی، مگر اندر کسی کا دل ہمیشہ کے لیے ٹوٹ چکا تھا۔ کئی سال بعد حویلی کے باغ میں ہلکی دھوپ پھیلی ہوئی تھی، درختوں کی ٹہنیاں مدھم ہوا کے ساتھ جھول رہی تھی، اور کہیں دور سے کوئل کی آواز آ رہی تھی۔ فضا میں ایک عجیب سا سکون تھا، مگر اس سکون کے پیچھے ایک طوفان تھا جو کبھی کسی دل میں بپا ہوا تھا، جو کبھی اس حویلی کے در و دیوار میں چیخوں کی طرح گونجتا تھا۔ سبز گھاس پر ایک ننھا بچہ ننگے پاؤں بھاگ رہا تھا، ہنستا ہوا، خوش، جیسے دنیا کی ہر خوشی اس کے قدموں میں بچھا دی گئی ہو۔ وہ کبھی گیند کو پکڑنے کی کوشش کرتا، کبھی تتلی کے پیچھے دوڑتا، اور کبھی بے حد پیار بھری آنکھوں سے اپنی ماں کو دیکھتا۔ ایمل گھٹنوں کے بل بیٹھ کر مسکرا رہی تھی۔ اس کے ہونٹوں پر نرمی تھی، مگر آنکھوں میں گہری اداسی بھی جھلک رہی تھی، جیسے وہ کسی ایسے خواب کو دیکھ رہی ہو جو کبھی پورا نہ ہو سکا۔ وہ بچے کے ننھے ہاتھوں کو تھامے اس کی خوشیوں میں رنگ گھول رہی تھی، مگر کہیں نہ کہیں دل کے کسی کونے میں ایک درد ابھی بھی سانس لے رہا تھا۔ اماں، بچے نے خوش ہو کر کہا، میں نے تتلی پکڑ لی۔ ایمل نے مسکراتے ہوئے اس کے بالوں کو سہلایا، بہت اچھے میرے بہادر بیٹے، مگر تتلی کو چھوڑ دو، وہ آزاد رہنا چاہتی ہے۔ بچے نے معصومیت سے تتلی کو ہاتھوں سے آزاد کر دیا اور آسمان کی طرف دیکھ کر پوچھا، اماں بابا کہاں ہیں؟ وہ مجھے کیوں نہیں ملتے؟ ایمل کا دل ایک لمحے کے لیے رک سا گیا۔ وہ سوال جو اس نے ہمیشہ اپنے آپ سے کیا تھا، آج اس کے بیٹے نے اس سے پوچھ لیا۔ اس نے بچے کے گال پر پیار سے ہاتھ رکھا اور دھیرے سے بولی، تمہارے بابا ہمیشہ ہمارے ساتھ ہیں، بس ہمیں نظر نہیں آتے، مگر وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ بچے نے آسمان کی طرف معصومیت سے دیکھا، جیسے کسی انجانی شبیہ کو ڈھونڈنے کی کوشش کر رہا ہو۔ ایمل نے بھی آسمان کی طرف نظریں اٹھائیں، جہاں سورج کے پیچھے بادل چھپنے کی کوشش کر رہے تھے۔ ہوا کے جھونکوں نے اس کے دوپٹے کو ہلایا، اور درختوں کی سرسراہٹ میں جیسے کوئی سرگوشی تھی، کوئی ایسا نام جو وقت کے ساتھ بھی مٹ نہ سکا تھا، فرجاد۔ ایمل نے ایک لمحے کے لیے آنکھیں بند کر لی اور دل میں ایک بے نام سا سکون محسوس کیا۔ وقت نے سب کچھ چھین لیا تھا، مگر محبت کبھی ختم نہیں ہوئی تھی۔